اگرچہ ماضی میں پاکستان کے بعض آرمی چیف تنازعات کا شکار ہوئے، خصوصاً ان کا سیاسی رول تنقید کا سبب رہا۔ جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف تو براہ راست اقتدار کی وجہ سے سیاست میں ملوث رہے، لہٰذا ان پر تنقید سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جن جرنیلوں کے سیاسی کردار پر بہت تنقید ہوئی، جنرل باجوہ ان میں ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ جنرل باجوہ 6 سال تک آرمی چیف رہے اور ان برسوں میں 5 وزرائے اعظم گزرے، لہٰذا ان کا سیاسی رول اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بوجھ سے جان نہیں چھڑا پا رہے۔ جنرل باجوہ نے شاید عمران خان کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے، جیسے 1990 میں جنرل اسلم بیگ نے نواز شریف کے بارے میں غلط اندازے لگائے۔ جنرل بیگ اور غلام اسحاق خان کا خیال تھا کہ نواز شریف بھولا بھالا اور نہاری پائے کھانے والا روایتی لاہوری ہے، کھابے کا شوقین۔ کہاں وہ گورنر پنجاب گورنر جیلانی کے دفتر کے باہر مٹھائی کے ڈبے لے کر ملاقات کا انتظار کرتے اور کہاں وہ انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا رہے تھے، حالانکہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے وزیر اعظم بننا تھا۔ جنرل بیگ نے بھی یہی سوچا کہ یہ بھولا بھالا لاہوری بابو ساری عمر ان کے احسانات تلے دبا رہے گا۔ اسی بھولے بھالے نے صرف چند ماہ بعد اسلم بیگ صاحب کو دھوبی پٹڑا مارا کہ پاکستانی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ کسی نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان 3 ماہ پہلے کر دیا گیا۔ سنا ہے یہ مشورہ دینے والے میجر عامر تھے۔ جب یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ جنرل بیگ مارشل لاء لگانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، میجر عامر جو اس وقت نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے پروجیکٹ میں شامل تھے، کا خیال تھا کہ فوج نئے چیف کی طرف دیکھتی ہے، جو ہی نئے چیف کا اعلان ہوگا اسلم بیگ کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ وہی ہوا کہ جب 3 ماہ پہلے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو نیا چیف بنانے کا اعلان ہوا تو اسلم بیگ صاحب کا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ الگ کہانی ہے کہ نامزد چیف جنرل جنجوعہ خود گھبرائے ہوئے تھے کہ جنرل بیگ ان 3 ماہ میں انہیں کوئی پروفیشنل نقصان نہ پہنچا دے۔ جنرل جنجوعہ کی کاؤنسلنگ کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ انہیں میجر عامر جیسے ماتحت تسلیاں دے رہے تھے کہ سر حوصلہ رکھیں۔ وہی جنرل جنجوعہ کچھ عرصہ بعد ایک فہرست تیار کر چکے تھے جنہیں مائنس کرنا اور نواز شریف کو ہٹانا تھا۔ جنرل جنجوعہ بھی نواز شریف کی طرف سے BMW گاڑی کی چابی اور ان کی DGIB کی طرف سے ان کے فون ٹیپ کیے جانے پر ناراض تھے۔ فون ٹیپنگ جس پر عمران خان آج کل ناراض ہیں، وہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے، لیکن آج کے ڈیجیٹل میڈیا دور میں یہ بڑا اسکینڈل بن جاتا ہے۔ دوسرے، عمران خان نے ریکارڈنگ کے مسئلے کو اس طرح اجاگر کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا تھا۔ خیر، ہر دور میں مقتدرہ کا یہی ماننا تھا کہ سیاستدان نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ نااہل بھی ہیں اور ملک چلانے کی ان میں صلاحیت نہیں، اور وہی سامنے یا پیچھے بیٹھ کر ملک چلا سکتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ پاک بھارت یا افغانستان پالیسی ہے۔ 40 سال سے یہ معاملات براہ راست فوج دیکھتی آئی ہے۔ سیاستدانوں نے اگر ان معاملات کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ان کا انجام برا ہوا۔ بے نظیر بھٹو نے پہلے دور حکومت میں راجیو گاندھی کو اسلام آباد بلایا تو وہ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی رسک قرار پائیں۔ ان کے بعد نواز شریف نے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن انجام جیل میں ہوا، اور کارگل کرنے والے پرویز مشرف مارشل لاء لگا کر 10 سال حکومت کر گئے۔ یہی سوچ شاید باجوہ صاحب کی تھی۔ وہ نواز شریف کو گرانے کے بعد پر اعتماد تھے کہ اب وہ عمران خان کو لا کر نہ صرف ان سے توسیع لیں گے بلکہ ان کے سرپرست بن کر انہیں چلائیں گے، جیسے غلام اسحاق خان اور جنرل بیگ نے نواز شریف کو چلانے کی کوشش کی تھی۔ جنرل باجوہ سے بھی عمران خان کو سمجھنے میں وہی غلطی ہوئی جو جنرل بیگ سے نواز شریف کو سمجھنے میں ہوئی تھی۔ شروع میں جب تک نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے تھے، وہ بھی بھولے پن کی فنکاری کرتے رہے کہ وہ یس باس ٹائپ ہیں۔ عمران خان نے بھی یہی روٹ لیا تھا کہ پورے ملک کو لگتا تھا کہ ان جیسا معصوم اور بھولا کوئی نہیں۔ خصوصاً صحافی، اینکرز اور دانشور تو اپنی اولاد بارے اتنے فکر مند نہیں تھے جتنی فکر انہیں عمران خان کی تھی کہ یہ سادہ لوح انسان کسی کے ہاتھوں غلط استعمال نہ ہو جائے۔ ہر کوئی عمران خان کا ایڈوائزر لگ گیا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے لیڈر بننا اور حکومت چلانی ہے۔ عمران خان ان تمام برسوں میں اپنی فنکاری سے سب کو سنتے اور اپنا استاد مانتے رہے، لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے سب کو ایسے دبایا کہ چیخیں نکل گئیں۔ سب صحافی، کالم نگار اور اینکرز جو انہیں بھولا سمجھ کر گھنٹوں لیکچرز دیا کرتے تھے، اب انہیں بولنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ خان صاحب ہی ان ملاقاتوں میں بولتے اور مسلسل بولتے رہتے تھے۔ جنرل باجوہ بھی عمران خان کو بھولا سمجھ کر ان کے گائیڈ بن گئے اور اپنے مینڈیٹ سے بہت آگے نکل گئے۔ جب آپ 5 وزرائے اعظم کو بھگتاتے ہیں، 6 سال چیف رہتے ہیں، اینکر سے ہر ہفتے ملتے ہیں اور سیاسی طور پر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آسان زندگی نہیں گزار پائیں گے، کیونکہ آپ نے بہت دوستیاں لیکن دشمنیاں بھی بنا لی ہوتی ہیں۔ جنرل باجوہ سب کو بتاتے تھے کہ جنرل وحید کاکڑ ان کے پسندیدہ آرمی چیف تھے۔ اگر وہ بھی اپنے رول ماڈل کا رستہ فالو کرتے تو آج وہ اس صورتحال کا سامنا نہ کر رہے ہوتے۔ جنرل باجوہ نے جب عمران خان سے توسیع لے لی تھی تو خان صاحب ان کا وہ احسان اتار چکے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو جیل میں ڈلوا کر انہیں الیکشن جتوا کر وزیر اعظم بنوایا۔ اب حساب برابر ہو گیا تھا۔ پچھلے دنوں عمران خان نے ایک اہم بات کی کہ توسیع ملنے کے بعد جنرل باجوہ کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ اب کوئی اور جنرل باجوہ تھے، بالکل مختلف۔ شاید عمران خان ان سے مکمل وفاداری کی توقع کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں توسیع دے چکے تھے۔
اگرچہ جنرل باجوہ عمران خان کو بھولا سمجھتے تھے، لیکن خان صاحب نے بڑا سمارٹ کارڈ کھیلا ہوا تھا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے جہاں ایک طرف جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں 3 سال توسیع کا اشارہ دے رکھا تھا، تو دوسری طرف جنرل فیض سے بہترین تعلق قائم کر کے ان کی اگلی اہم تعیناتی کی امید پیدا کر دی۔ یوں دونوں کے مفادات عمران خان سے جڑ گئے تھے۔ اس طرح 3 سال میں عمران خان نے جتنی پاور اور اقتدار انجوائے کیا، وہ شاید ہی پاکستانی تاریخ میں کوئی اور وزیر اعظم کر سکا۔ ذاتی مفادات کا کھیل ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، جہاں چڑھتے سورج کو سلام اور ڈھلتے کی طرف پیٹ کی جاتی ہے۔ یوں وہ دونوں جو کبھی پروجیکٹ عمران خان کے آرکیٹیکٹ تھے اور خان کو بھولا سمجھتے تھے، وہی خان ان پر گولہ بن کر گرا۔